سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ جو سلاسل ہیں یہ سارے کے سارے جا کر ختم ہوتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پر، اور تمام اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ہے کہ جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ جتنے بھی ولی ہوں گے انہیں ولایت اس وقت ہی ملے گی جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مہر لگ جائے گی، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، خود امام الاولیاء ہے، آپ کے گھر کی جو زینت ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ سید الاسخیاء ہیں، آپ کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ سید الشہداء ہیں، اور یہ ساری جو انہیں فضیلتیں ملی ہیں، یہ ساری نسبتیں جو ملی ہیں وہ امام الانبیاء ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری فضیلتیں ملی ہیں۔ کون علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغض مؤمن، فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ منافق ہو اور علی سے پیار کرنے والا ہو، اور آقا فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ مومن ہو اور علی سے بغض رکھنے والا ہو۔ جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں ہم یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جشن میں بیٹھے ہیں۔ ذرا محبت سے فرمائیے گا نا سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو منافق اور علی سے پیار کرنے والا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہو مومن اور علی سے محبت نہ کرے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین لیبغضہم علیٰ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں اگر یہ دیکھنا چاہتے کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، فرماتے ہیں بس اس کے سامنے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیتے، اگر سن کر چہرے پہ خوشی آ جاتی سمجھ جاتے پکا مومن ہے، اگر چہرے کا رنگ بدل جاتا سمجھ جاتے پکا منافق ہے۔ تو آج بھی اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر سن کر کسی کو اپنے اندر گھٹن محسوس ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت کے جراثیم باقی ہیں، اس لیے کہ حضور نے یہ پہچان بتا دی ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ منافق جو ہے وہ میرے علی سے کبھی پیار نہیں کرے گا، اور مومن وہ ہے جو ہمیشہ ہی مولا علی سے پیار کرنے والا ہوگا۔ اور مستدرک کی یہ روایت ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ آقا فرماتی ہے جس نے علی سے بغض رکھا اس نے علی سے نہیں، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا آقا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے نہیں، اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔
اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت کی رات آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رہ گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی سن، تجھے کسی اور کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ مستدرک میں یہ حدیث پاک ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، اوتیا الی فی علی ثلاث، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 باتیں بطور وحی مجھے بتائی ہیں۔ 3 باتیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اللہ نے بطور وحی مجھے بتائی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، انہو سید المسلمین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین۔ حضور فرماتے ہیں 3 باتیں اللہ نے مجھے بطور وحی بتائی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا علی وہ ہے جو مسلمانوں کا سردار ہے، اور میرا علی وہ ہے جو متقین کا امام ہے، اور فرمایا محشر کے میدان میں میری امت کے اعضاء کے جو وضو کے اعضاء والے معاملات جو ہیں، جوارے ہیں، وہ جو چمک رہے ہوں گے، فرمایا ان کے قائد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ وضو کے اعضاء، یعنی وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن جو چمک رہے ہوں گے، فرمایا جن جن کے چمک رہے ہوں گے ان کے قائد قیامت کے دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں گے۔ اور کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ مستدرک میں یہ روایت ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر النبی الی وجہ علی، ایک دن نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نگاہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پہ ڈالی، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، کہ میرا علی وہ ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے، اور میرا علی وہ ہے جو آخرت میں بھی سردار ہے۔ اور کون؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ جب حضور جانے لگے نا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے پیچھے عرض کی، آقا میں شیر خدا ہوں اور مجھے ان عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سن، تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح ہے، لیکن اے علی تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال ہے۔ اور فرمایا، علی سن، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، تیری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو چونکہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، تو شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، حضور نے نگاہ نبوت سے فرمایا علی سن، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میرا بھائی تو ہے
لیکن میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اولو من صلی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم غزوہ خندق ہے، مسلمانوں نے خندق کھودی۔ عامر بن عبد الود جو تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر اس خندق کو پار کر کے آگے آ گیا۔ اس نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ ہے کوئی تم میں جو جنت میں جانا چاہے؟ اس نے تنقید کرتے ہوئے کہا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا امامہ بھی عطا کیا، حضور نے اپنی تلوار بھی عطا فرمائی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے مقابلے میں گئے، وہ کہتا تھا میں اکیلا 1000 کا مقابلہ کرنے والا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے مقابلے میں گئے، اس نے کہا کہ اپنا تعارف بیان کرو، اپنا تعارف بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں علی ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا تیرے باپ کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، لہذا تو اس طرح کر، تو واپس چلا جا، تو تو میرا بھتیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میں واپس جانے نہیں آیا، تعلقات تھے تو ہوں گے لیکن میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سارے تعلق آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سنا ہے تو کوئی تجھے 3 باتیں کہے تو ان میں سے ایک مان لیتا ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر پہلی بات سن، میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہو جا۔ کہنے لگا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، واپس چلا جا۔ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی دھول نظر آ رہی تھی اور تلواروں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں دلوں میں خوف تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری کہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا، صحابہ کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو پہلے ہی چمک رہا تھا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے واصل جہنم کر دیا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور بھی زیادہ خوشی سے جھومنے لگا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ہے، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ کاموس جو تھا وہ رہ گیا۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سپہ سالاروں کو بھیجا مگر کوئی معاملات نہ ہوئے، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے، اور وہ بندہ ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے، اور ایک ترکیب کے اعتبار سے یوں معنی بنتا ہے کہ وہ بندہ ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ اور
ایک روایت کے لفظ ہیں کہ وہ ہے کہ جب وہ جھنڈا لے کر جائے گا اس کے دائیں جانب جبرائیل امین ہوں گے، اس کے بائیں جانب میکائیل ہوں گے۔ اب ہر صحابی جو تھا وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ کاش جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی امیر بننے کی خواہش نہیں کی، لیکن آج میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ کاش صبح وہ جھنڈا مجھے مل جائے، اس لیے کہ حضور نے یہ مہر لگا دی تھی کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرنے والا ہے، اللہ کا حبیب بھی محبت کرنے والا ہے، اور جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے اس کی تو جنت پکی ہو گئی نا۔ صحابہ، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ جب صبح ہوئی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، اور میرے صحابہ بتاؤ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا انہیں بلاؤ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پہ لگایا، حضور کا لباب لگنے کی دیر تھی، رب تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پہ لباب لگایا تو اس کے بعد پھر کبھی نہ تو میری آنکھیں دکھی ہیں نہ میرے سر میں کبھی درد ہوا ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم قلعے کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مرحب کی آواز آئی، کون؟ کہا علی ہوں، دروازہ کھولو۔ کہنے لگا کہ پہلے بھی بڑے آئے ہیں لہذا تو بھی لوٹ جا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے یہی تو ان میں اور مجھ میں فرق ہے کہ پہلے جو آئے تھے وہ خود آئے تھے، لیکن میں آیا نہیں، مجھے تو بھیجا گیا ہے، مجھے تو بھیجا گیا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا نام اس میں گرامی ہے علی، یہ حضور نے رکھا ہے، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے۔ علی کا معنی ہے بلند، اور حیدر کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار کو پہلے جگائے، اسے شکار کے لیے تیار کرے، پھر اس پر حملہ کرے، اس شیر کو حیدر کہتے ہیں۔ اب عرب والے جو تھے نا، عرب والے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کا نام بگاڑنا چاہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس نام کا جو پہلا حرف ہے نا اس کو حذف کر کے یا اس کے شروع میں واو لگا دیتے ہیں، یا اس نام کا جو آخری حرف ہے اس کو حذف کر کے وہاں پر واو لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام عتیق ہے نا جی، تو عین کو مٹا کر اس کی جگہ واو لگا دے تو کیا بنے گا؟ وتیق۔ وتیق، اب وتیق تو کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عتیق کے آخر سے قاف کو مٹا کر وہاں پر واو لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ عتیب۔ تو یہ بھی کوئی نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کا نام بگاڑنا چاہیں تو یہاں اس کے نام کے شروع میں واو لگا دیتے ہیں یا اس کے نام کے آخر میں واو لگا دیتے ہیں، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کیسا نام عطا کیا ہے، کوئی نام بگاڑنا بھی چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر علی کا عین ہٹا کر وہاں پر واو لگا دی جائے تو علی سے ولی بن جاتا ہے، علی سے ولی بن جاتا ہے، اور اگر اینڈ سے یا کو ہٹا کر وہاں واو لگا دی جائے تو علی سے علو بن جاتا ہے۔
علی کا معنی ہے بلند اور الوف کا معنی ہے بہت بلند. لہذا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ نام عطا کیا ہے کہ اگر کوئی نام بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا. وہ کوشش کرے، جتنی کوشش کرتا جائے گا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام میں اتنا نکھار آتا جائے گا. اور دوسرا نام ہے حیدر. حیدر کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ شیر جو اپنے شکار کو پہلے شکار کے لیے تیار کرے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مرحب سے کہا کہ میں آیا نہیں، مجھے تو بھیجا گیا ہے. آپ نے نا اس دروازے کو ہلایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دروازے کو ہلایا تو پورے خیبر میں زلزلہ آ گیا. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ دروازہ جسے اگر 40 یا 60 بندے لگا کر بھی اٹھائیں تو اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دروازے کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اکھیڑا. صرف اکھیڑا ہی نہیں بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دروازے کو ڈھال کے طور پر استعمال فرمایا ہے. یہ شانیں ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، یہ عظمتیں ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آج علی علی کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ کیا ہے؟ شفا شریف ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرما لی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اپنی گود آگے کرو، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. اور کتنی عظیم وہ گود ہے کہ جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور رکھا ہے. مولا علی کرم اللہ، ہم آج کا کوئی ملا ہوتا تو وہ تو کہہ دیتا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے میں پہلے نماز نہ پڑھ لوں، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی سوال نہیں کیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود آگے کریں، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گود آگے کی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ادھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب نگاہ جاتی ہے نا سورج پر، وہ غروب ہو رہا ہے، تو ذہن میں قرآن کی آیت آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی. لیکن ادھر جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے علی حضور کو بیدار نہیں کرنا، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آواز اونچی ہو جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اب عقل کہہ رہی تھی علی بیدار کر لو، عشق کہہ رہا تھا علی بیدار کیا نا تو زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا سورج غروب ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ آنسو جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے نکلے، ہم روئیں تو ہمارے آنسو ہماری داڑھی پہ یا ہمارے کوٹ پہ گریں گے، لیکن وہ کتنے عظیم آنسو ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ پہ گرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے. حضور بیدار ہوئے، حضور بیدار ہوئے. پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہو گئی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے.
عرض کی یا الہ العالمین، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، لہذا سورج کو واپس پلٹ، سورج کو واپس لوٹا۔ اب بتائیے کہ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے یا نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت ہے؟ نماز کو پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے کہ نماز اگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چھوڑی جائے تو یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس نماز کو چھوڑا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب جیسے ہی دعا کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھائے، اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی عصر کی نماز ادا کی ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لی جاتی، قضا کر کے پڑھ لی جاتی، لیکن کیا وجہ تھی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نظام کو بدلا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا؟ کیا وجہ تھی؟ اس میں سمجھانے والی بات یہ تھی کہ چونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے امام الاولیاء، آپ کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ آج اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز قضا ہو جاتی تو کل کو کسی پیر کی نماز قضا ہو جاتی تو وہ بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر میری ہوئی ہے تو کیا ہوا، مولا علی کی بھی تو ہوئی تھی نا۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، سورج واپس پلٹا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نظم نماز کے لیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے اپنے نظام قدرت کو بدلا اور بتایا یہ کہ کائنات میں کوئی بھی ولی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو میری ہو گئی ہے تو کیا ہے، نہیں، اس لیے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے وہی محبت کرنے والا ہوگا جو نماز کا بھی پابند ہوگا، جس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی ذریت اللہ رب العالمین نے اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے، ہر نبی کی ذریت کو اللہ نے اس نبی کی اپنی پشت میں رکھا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری ذریت کو میری پشت کے بجائے میرے بھائی علی المرتضیٰ کی پشت میں رکھا ہے۔ کتنی عظیم وہ پشت ہے کہ جہاں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے امین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو سامنے ہیں یہ تو دیکھ سکتے ہیں، مگر کچھ دیوانے 1400 سال بعد بھی آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرمایا ذکر علی عبادہ، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے
وہ شانیں عطا کی ہیں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اگر کوئی بیان کرنے لگے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شانیں اور عظمتیں اور فضیلتیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ شان، یہ مقام عطا کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ